بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. آج کے درس میں آپ حضرات کے سامنے سورہ نساء کی آیت نمبر 123 کو پڑھا گیا. اس ایک آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے اتنی اہم بات بیان کی کہ دنیا میں ہم اور آپ کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہیں تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے پاس قبول ہو، کیونکہ اللہ رب العالمین چاہے تو اسے سلیکٹ بھی کر سکتا ہے اور اسے ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے لیے گھر کی تعمیر کی، خانہ کعبہ تیار کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اتنا عظیم کام کر رہے ہیں لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ سے قبولیت کا سوال ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اور خانہ کعبہ اللہ کا گھر تعمیر کرنا کوئی معمولی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. لیکن پھر بھی دیکھو اللہ تعالیٰ سے امید، دیکھو اللہ تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو میرا عمل قبول بھی کر سکتا ہے اور رد بھی کر سکتا ہے. تو اسی لیے کوئی بھی انسان گارنٹی کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری نماز قبول ہو گئی، میرے رکوع قبول ہو گئے، میرے سجود قبول ہو گئے. نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہمارے عمل کو اللہ تعالیٰ قبول بھی کر سکتا ہے اور اللہ چاہے تو اسی عمل کو لپیٹ کر ہمارے منہ پر بھی اللہ مان سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. لیکن انسان کو چاہیے کہ عمل کرنے کے بعد عمل کی قبولیت کا انسان کو ڈر بھی ہو. اسی لیے کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے بعد کسی بھی عمل کو کرنے کے بعد آدمی کو چاہیے اس عمل کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی سوال کو. دیکھیے اسی لیے ہمارے سلف صالحین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رمضان آنے سے 6 ماہ پہلے اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے کے لیے اللہ دعائیں کرتے، اور رمضان گزرنے کے بعد جو کچھ بھی انہوں نے عمل کیا اس عمل کی قبولیت کے لیے 6 مہینے تک اللہ سے دعائیں کرتے کہ اللہ رمضان میں جو بھی ہم نے ٹوٹی پھوٹی عبادت کی اللہ سے قبول کر. یہ ہمارے سلف صالحین ہوا کرتے. اور آج ہمارا معاملہ کیا ہے؟ عمل کرتے ہیں 24 گھنٹے میں نہیں ہوتا، یہ گمان آتا ہے کہ ہمارا عمل قبول کرنا. نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہی مسئلے کو بیان کیا. مسئلہ کیا ہے؟ عمل کرنے کے بعد کس کا عمل اللہ کے پاس قبول ہے، عمل قبول کیسے ہوتا ہے. اللہ نے یہاں پر اس آیت کریمہ کے اندر یہی مسئلہ بیان کیا. اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ. اللہ نے کہا بتاؤ تو صحیح، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس آدمی سے بہتر دین، اس آدمی سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ ہمارا رب بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اس آدمی سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ ممن، وہ آدمی، اسلم وجہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا. اسلم وجہ للہ، جس نے اپنے چہرے کو اللہ کی طرف جھکا دیا. وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس حال میں کہ وہ نیک ہے، نیک بھی ہے. اس نے کیا کیا؟ اپنے چہرے کو رب کی طرف جھکا دیا، یعنی اپنے آپ کو رب کی طرف جھکا دیا، اور اس حال میں کہ وہ نیک بھی ہے. اور آگے اللہ نے کہا وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور لوگوں زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کرو. کس کی اتباع کرو؟ ملت ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرو. آگے اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. سوال پیدا ہوا اللہ نے یہ سوال کیوں کیا؟
یہ بات کیوں کہی کہ لوگوں حضرت ابراہیم کے طریقے کی اتباع کرو، جبکہ ہم اللہ کے نبی کی امتی ہیں؟ لیکن اللہ رب العالمین قیامت تک کے لوگوں کے لیے اللہ نے یہ حکم نازل کیا، لوگوں حضرت ابراہیم کی ملت کی اتباع کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابراہیم السلام کی معمولی شخصیت نہیں ہے۔ اللہ نے کہا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، لوگوں اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا۔ لوگوں اللہ نے ابراہیم السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ کتنا عظیم لقب اللہ نے ابراہیم السلام کو دیا۔ دیکھو اللہ کا خلیل بننا ہر ایک کی بس کی بات نہیں، خلیل اللہ کا لقب آنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور محبت کا سب سے اعلیٰ درجہ خلت ہوتا ہے۔ خلت کا مطلب، خلیل کا مطلب یہ ہے کہ محبت کا سب سے آخری درجہ، اس درجے سے اوپر کی محبت کسی اور کی نہیں مل سکتی ہے۔ تو ابراہیم السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، یعنی محبت کا وہ درجہ عطا کیا جو آج تک کسی انسان کو نہیں دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ اس آیت کی گہرائی میں جائیں تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر یہ بات بیان کی، لوگوں عمل کے قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے پاس عمل کے قبول ہونے کے دو شرائط ہے۔ پہلا شرط اللہ نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، عمل کے قبول ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ انسان عمل کرے تو عمل کو اخلاص کے ساتھ کرے۔ عمل کیسے کرے؟ اخلاص کا مطلب عمل کے اندر ریاکاری کا کوئی جذبہ نہ ہو، دکھلانے کا جذبہ نہ۔ اسی لیے اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی آدمی روزہ رکھے اس لیے تاکہ ریاکاری کے لیے، تو نبی نے کہا فقد اشرک، ایسے آدمی نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، اور جو کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے، نبی نے کہا فقد اشرک، تو ایسا شخص شرک کیا۔ کیا مطلب اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس آدمی کے عمل میں، چاہے وہ روزہ جیسا عظیم عمل ہو، چاہے وہ صدقہ جیسا عظیم عمل ہو، اگر کوئی آدمی اپنے عمل میں دکھلاوا لاتا ہے، ریاکاری لاتا ہے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ اس کے عمل کو دیکھ کر لوگ یہ دکھلاوا کرے کہ آدمی بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اگر یہ نیت کسی آدمی کے اندر آ جاتی ہے تو نبی اکرم نے فرمایا فقط اشرک، تو ایسے آدمی نے شرک کیا۔ اب یہاں پر شرک سے مراد وہ بڑا شرک نہیں بلکہ شرک سے مراد شرک خفی ہے۔ شرک دو قسم، شرک اکبر، شرک اصغر، اور اللہ کے نبی نے کہا اور ریا شرک اصغر، دکھلاوا کرنا یہ شرک اصغر ہے۔ تو معلوم کیا ہوا کہ عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا کے اندر عمل میں اخلاص ہو، یعنی اس کا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، عمل میں دکھلاوا نہ ہو، بلکہ وہ آدمی عمل اس لیے کرے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو، اللہ کی رضامندی کے لیے اس عمل کو کرے۔ اور دوسری شرط عمل کے قبول ہونے کے لیے اللہ کے نبی کی اتباع ہو، یعنی عمل کرنے میں اللہ کے نبی کی اتباع ہو۔ پتہ یہ چلا کہ ایک آدمی جو ہے بہت بڑی نیکی کیا۔ اب بہت بڑی نیکی کیا ہے بتائیے؟ اس دنیا میں سب سے بڑی نیکی اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے وہ ہے حج کرنا، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی آدمی حج کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت بڑا عمل ہے۔ اب ایک آدمی حج کو گیا، یہاں سے اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے حج کرنے کہاں گیا؟ مکہ گیا۔ وہاں جانے کے بعد اس کے حج کا پورا طریقہ اوٹا چٹا ہے، یعنی اس کا جو حج کا طریقہ ہے سب اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو بتائیے کیا اس آدمی کا یہاں سے وہاں جانا، اتنی مشقت کرنا، اتنا لمبا ٹائم لگانا اور اس کے بعد عمل کرنے میں اللہ کے نبی کی اتباع نہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ محنت پر ادھر بیکار محنت ہے۔ تو معلوم کیا ہوا؟ عمل کے قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ عمل کرنے والا مخلص ہو، اخلاص اس کے اندر ہو، اور دوسری چیز جو بھی عمل آپ کریں وہ اللہ کے نبی کی اتباع میں کریں۔ اتباع کس کو بولتے ہیں؟ اتباع کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے رکھیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے، یعنی اللہ کے نبی کے عمل کو اپنے آگے رکھیں اور آپ کا عمل اللہ کے نبی کے عمل کے پیچھے ہو۔
اب یہاں پر اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی کے عمل سے آگے بڑھا ہے تو وہ ہے بدعت، اسے بولتے ہیں بدعت. اور اللہ کے نبی جو عمل کیا اس کے فالو آپ عمل کر رہے ہیں تو اس کا اصل معنی ہے اتباع. اللہ تعالیٰ کو یہی مقصود ہے، اللہ کو مقصود یہی ہے کہ اللہ کے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ عمل کریں. اللہ کا یہی مقصود ہے. تو معلوم کیا ہوا، عمل کی قبول ہونے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی عمل میں خالص ہو، اللہ کے لیے عمل کرے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ عمل میں اللہ کے نبی کی اتباع ضروری ہے. اللہ کے نبی کی اتباع سے مراد نبی اکرم کا طریقہ اس میں فالو کریں. آپ مثال کے طور پر اللہ کے نبی کی اتباع میں کیا ہے، آپ علیہ السلام نے کھانا کھایا تو کیسے ایسے کھایا، دائیں ہاتھ سے کھایا نا، اللہ کے نبی کی اتباع ہے. چپل پہنا تو کیسے پہنا آپ نے، پہلے کون سا پیر پہنا، وہ بھی آپ اتباع اس میں ایسے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ چلا تو کیسے چلا، طریقہ آپ کو معلوم ہے. آپ جانتے ہیں حدیث کے اندر صحابہ کرام نے حدیثوں میں بیان کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس پہننے کا طریقہ بتایا. آج ہمارے پاس بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان لباس پہنتے ہیں، نہ لباس پہنتے اپنا دعاؤں کو یاد ہے، لباس ایسے ہی پہن لیتے، گھر سے نکل لیتے، گھروں سے نکل رہے ہیں. اللہ کے نبی کی اتباع کیا ہے، نبی کی اتباع یہ ہے کہ آپ گھر سے نکلتے دعا پڑھتے، اور گھر داخل ہوتے آپ دعا کر کے گھر میں داخل ہوتے، لباس پہن کر دعا کرتے، آپ بیت القدر میں تو دعا پڑھتے، آپ نکلتے ہو دعا پڑھتے. اب زندگیوں میں ہمارے اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہے، ہمارا عمل اللہ کے نبی کی اتباع سے بالکل دور ہے. تو معلوم کیا ہوا، جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا کہ ہم نبی کے ماننے والے ہیں، بلکہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ عمل کے اندر اللہ کے نبی کی اتباع ہو، کہ ہمارے عمل کا، ہمارے نبی کیسے ہنستے تھے ہم بھی ویسے ہنسیں، ہمارے نبی کیسا بیٹھتے تھے ہم بھی ویسے بیٹھیں، ہمارے نبی کی محفلیں کیسی تھیں ہماری ویسی ہو، ہمارے نبی کی صبح کیسی تھی ہماری صبح ویسی ہو، ہمارے نبی کی شام کیسی تھی ہماری شام بھی ویسی ہو. ہم آج ہمارے پاس کیا بتاؤ، سونے کا ٹائم چینج، اٹھنے کا ٹائم چینج، ہمارے راتیں چینج، ہمارے دن چینج، ہمارے کام کے طریقے چینج. کہاں سے ترقی مل سکتی بتائیے. اور یاد رکھیں عمل قبول ہونے کے لیے دو شرطیں بہت ضروری ہے. پہلا عمل مختصر ہی کرے، آپ چھوٹا ہی کرے، لیکن عمل کے اندر اخلاص ضروری ہے. اور دوسری چیز اللہ کے نبی کی اتباع میں کیا گیا چھوٹا سا عمل بھی اللہ کے پاس بہت بڑے اجر کا ذریعہ ہے. اب یہاں پر ایک چیز یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق، کہے گئے مطابق اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ عمل کرتا ہے تو پھر اخلاص کے ساتھ عمل کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت بڑا محبوب ہے. اگر کوئی آدمی عمل کرنے میں اخلاص نہیں اختیار کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منافق ہے. اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی کی طریقے میں عمل نہیں کر رہا ہے، نبی کی اتباع نہ ہو تو گمراہ ہے اور جاہل ہے. سلف نے کہا کہ اگر کوئی آدمی عمل میں اخلاص اختیار نہیں کرتا ہے تو وہ کیا ہے، وہ منافق ہے. اگر کوئی آدمی عمل کر رہا ہے لیکن عمل میں نبی کی اتباع نہ ہو دیٹ از مین آف گمراہ اور جاہل ہے اور گمراہ ہے. اس مسئلے کو آپ جان لیں. تو اللہ نے اس آیت میں یہی بات بیان کی، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آگے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا. کیوں بنایا، اس کی وجہ کیا ہے، آخر وہ کون سا ابراہیم صاحب نے کارنامہ انجام دیا جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے طریقے کو اختیار کرنے کا اللہ حکم دیا. انشاءاللہ آگے کے درس میں اس کی وضاحت آپ کے سامنے کی جائے گی. اللہ دعا کرے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو جو باتیں اس آیت کی روشنی میں بتائی گئی ہیں اللہ صحیح معنی میں ان باتوں کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.